ایک سوال ہے جو صدیوں سے اسلامی مفکرین اور عالموں کے درمیان موجود ہے، ایک ایسا سوال جس نے ایمان والوں کو حیرت میں ڈالا، شک کرنے والوں کو چیلنج کیا اور خدائی حکمت پر گہری سوچ وچار کی دعوت دی۔ اللہ جو سب کچھ جاننے والا اور سب سے حکمت والا ہے، کسی جانور کو پیدا کر کے اسے حرام کیوں کرے گا؟ وہ بنانے والا جس نے ہر زندہ چیز کو ایک مقصد اور مکمل ترکیب سے بنایا، اس نے سور کو اس زمین پر کیوں رکھا؟ اسے گھومنے اور اپنی نسل بڑھانے کی اجازت کیوں دی؟ اور پھر بھی اس مخلوق اور اپنے آخری پیغام پر چلنے والے مومنوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والی لکیر کیوں کھینچ دی؟ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے اور اس کا جواب بھی عام نہیں ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو شروع سے آخر تک جانیں گے تو آپ کو نہ صرف اس سوال کا جواب ملے گا، بلکہ یہ آپ کے اللہ کی حکمت، قرآن کی گہرائی اور اسلام کے معجزے کے بارے میں سوچنے کا نظریہ ہی بدل دے گا۔ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے کمنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کون سے شہر یا کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو مکمل حساب کتاب سے بنایا ہے۔ اس نے کہکشائیں، ستارے، سمندر، پہاڑ، ندیاں، جنگل، کیڑے مکوڑے، پرندے، مچھلیاں اور زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کو پیدا کیا، اور اس نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی بغیر کسی مقصد کے وجود نہیں رکھتا۔ کوئی بھی مخلوق بے مقصد سانس نہیں لیتی۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ بغیر وجہ کے کوئی حکم نہیں دیتا، اور اللہ اپنی گہری خدائی حکمت کے بغیر کسی چیز سے منع نہیں کرتا، جسے کبھی ہمارا محدود انسانی دماغ سمجھ لیتا ہے اور کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ سور انہی موضوعات میں سے ایک ہے جہاں انسان جب وہ دھیان سے دیکھتا ہے، سائنس کی نظر سے، میڈیسینز کی نظر سے، روحانی سمجھ کی نظر سے، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سنت کی نظر سے، تو اسے تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگتا ہے کہ اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا، اس دنیا کے بڑے نظام میں اس کا کیا کردار ہے، اور اللہ نے انسانیت پر اپنی لامحدود رحمت کے ناطے وہ مقدس حد کیوں مقرر کی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس سفر کے شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں، کیونکہ ہر ویڈیو جو ہم ریلیز کرتے ہیں وہ اسلام کے دل تک کا سفر ہے اور آپ ایک بھی مس نہیں کرنا چاہتے۔ تو آئیے بالکل شروع سے یعنی تخلیق سے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس نے اس کو ایک مکمل نظام کے طور پر بنایا، ایک ایسا جڑا ہوا زندہ نظام جہاں ہر مخلوق کا ایک کردار ہے۔ مدھو مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے، گدھ مردہ جانوروں کو صاف کرتے ہیں، کینچوا مٹی کو نرم اور زرخیز بناتا ہے، شارک سمندر کا بیلنس برقرار رکھتی ہے۔ ہر زندہ چیز چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی، عجیب یا بے معنی کیوں نہ لگے، زمین کے اس بڑے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم میں ایک کردار ادا کرتی ہے، اور سور بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ایکو سسٹم کے اعتبار سے سور ایک اومنیوور اور اسکیونجر یعنی گندگی کھانے والا ہے۔ اس کا ہاضمے کا نظام ایسا بنایا گیا ہے جو ایسی چیزیں ہضم کر لیتا ہے جنہیں دوسرے جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سڑتے ہوئے پودے، بیمار گوشت، ویسٹ، گندگی اور ایسی بایولوجیکل باقیات کھاتا ہے جو زیادہ تر دوسری مخلوقات کے لیے خطرناک یا بیکار ہوتی ہے۔ ایکولوجی کی زبان میں سور ایک صفائی کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے بایولوجیکل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا حصہ ہے، اور یہ پہلی وجہ ہے کہ اللہ نے سور کو کیوں پیدا کیا۔ انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں، بلکہ زمین کو صاف رکھنے اور اسے مینٹین کرنے کے لیے۔ اس پر گہری سوچ وچار کریں۔ اللہ جو سب سے بڑا حکمت والا ہے، اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کا جسم گندگی کو پروسیس کرنے کے لیے بنا ہے۔ اس کا سٹمک عام جانوروں کے مقابلے میں بہت کم وقت میں چیزوں کو ہضم کر لیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اندر جانے والے زہریلے مادوں، پیراسائٹس اور بیماری پھیلانے والے جراثیم کو پوری طرح ختم اور خارج نہیں کر پاتا۔ یہ جو کچھ کھاتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ اس کے گوشت میں جذب ہو جاتا ہے، جس میں نقصان دہ عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کا جسم ایک زندہ فلٹر کی طرح ہے جو ماحول سے آلودگی کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، لیکن ایک عام فلٹر کے برعکس جو گندگی کو محفوظ طریقے سے روک لیتا ہے، سور کا گوشت اس سب کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے جو بھی وہ پروسیس کرتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ بایولوجی کا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیزائن ہے، یہ حکمت ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ جو جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، جو اپنی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کے ہر ذرے اور ہر سیل کی فطرت جانتا ہے، اس نے اپنی آخری کتاب میں واضح اور مضبوطی سے فرمایا اس جانور کو کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں فرماتے ہیں، اس نے تم پر مرے ہوئے جانور کا ماंس، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، لیکن جو شخص مجبور ہو جائے، نہ تو بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت بہت عظیم ہے۔ اللہ سور کے گوشت کو خون اور مردار کے ساتھ ان چیزوں میں شامل کرتا ہے جو ناپاک، نقصان دہ اور حرام ہے، اور پھر بھی وہ آخر میں رحمت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی مجبور ہو موت کے ڈر سے اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ہمیں اسلامی پابندیوں کی فطرت کے بارے میں ایک اہم بات بتاتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ اندھی اطاعت کا کوئی امتحان نہیں ہے جو مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ ہدایت ہے، یہ حفاظت ہے، یہ محبت ہے جسے خدائی قانون کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہی پابندی قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 3، سورہ الانعام آیت نمبر 145 اور سورہ النحل آیت نمبر 115 میں دہرائی گئی ہے۔ قرآن میں 4 مختلف جگہوں پر اللہ نے اس ممانعت کو دہرایا ہے۔ اسلامی علماء کے مطابق جب قرآن میں کسی چیز کو کئی بار دہرایا جاتا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی کلچرل پریفرنس نہیں ہے، یہ انسانیت کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط، واضح اور خدائی طور پر مقرر کی گئی حد ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس نے اس مخلوق کے بارے میں کیا دریافت کیا ہے، کیونکہ قرآن کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایسی سچائیاں بیان کرتا ہے جنہیں سائنس صدیوں بعد ثابت کر پائی۔ جدید پیراسائٹولوجی نے ظاہر کیا ہے کہ سور ایسے بے شمار پیراسائٹس اور پیتھوجنز کا گھر ہے جو انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پہلا ہے ٹریکونیلوس اسپائرلس، جو ٹریکونوسس نامک بیماری کا باعث بنتا ہے۔ یہ چھوٹا کیڑا سور کے گوشت کے اندر رہتا ہے اور نشاو نما پاتا ہے۔ جب کوئی انسان سور کا ایسا گوشت کھاتا ہے جو صحیح طرح نہ پکایا گیا ہو تو یہ پیراسائٹس زندہ رہ جاتے ہیں اور انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ خون کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور انسانی پتوں میں گھس جاتے ہیں، خاص طور پر دل اور ڈائفرام کے ارد گرد۔ اس کی علامت شدید ہوتی ہے، بخار، پتوں میں درد، آنکھوں کے ارد گرد سوجن، اور شدید حالت میں دل اور نیورولوجیکل سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ 14 صدیوں تک مائکروسکوپ سے پہلے قرآن نے فرمایا یہ گوشت مت کھاؤ۔ دوسرا ہے ٹینیوسولیم، سور کا ٹیپ ورم۔ ایک شخص نہ صرف کچا سور کا گوشت کھانے سے بلکہ اس کے فیوزل کے ساتھ رابطے سے بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ ٹیپ ورم دماغ تک جا سکتا ہے اور نیوریوسسٹیسرکوسس نام کی بیماری پیدا کر سکتا ہے، جو دنیا کے بہت سے حصوں میں بڑوں میں مرگی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تصور کریں ایک ایسا پیراسائٹ جو کھانے کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور انسانی دماغ میں جا کر دورے اور موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تیسرا ہے ہیپاٹائٹس ای وائرس۔ سائنسدانوں نے تصدیق کی ہے کہ سور اس وائرس کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ حالانکہ صحت مند افراد میں یہ قابض علاج ہوتا ہے، لیکن پریگننٹ عورتوں اور کمزور امیون سسٹم والوں کے لیے یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ سور اس وائرس کو اپنے جسم میں بغیر کسی واضح نشانے کے رکھتا ہے۔ چوتھا ہے MRSA، جو ایک خطرناک اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہے اور سور پلنے والے ماحول میں کافی مقدار میں پایا گیا ہے۔ اور پانچواں، شاید حالیہ تاریخ سے سب سے حیران کن مثال، انفلوئنزا وائرس ہے۔ سور انفلوئنزا وائرسز کے لیے ایک مکسنگ ویسل کا کام کرتا ہے۔ سور ایک ہی وقت میں انسانی اور پرندوں کے انفلوئنزا سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے نئے خطرناک اور وبائی سٹرینز پیدا ہوتے ہیں۔ 2009 کی H1N1 وبا اور 1918 کا اسپینش فلو دونوں کا گہرا تعلق سوائن انفلوئنزا سے تھا۔ 14 صدیوں پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وائرولوجی کی کتابیں یا مائکروسکوپس نہیں تھے، ان کے پاس وحی تھی، اور اس وحی کے ذریعے انسانیت کو بتایا گیا اس جانور سے دور رہو۔ لیکن اس پابندی کے پیچھے حکمت صرف بایولوجی تک محدود نہیں، ایک روحانی اور اخلاقی تہ بھی ہے۔ اسلام صرف جسم کی حفاظت نہیں کرتا، یہ دل اور روح کی حالت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔
عظیم عالم ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے خوراک اور مومن کی روحانی حالت کے درمیان تعلق پر روشنی ڈالی ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جذبات، رجحانات اور کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلامی علماء کا عرصۂ درس سے یہ ماننا ہے کہ جانور کا گوشت اس جانور کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ سور کھانے کے معاملے میں بے پرواہ ہے، یہ اپنا اور دوسروں کا فضلہ کھاتا ہے۔ علماء نے غور کیا ہے کہ سور میں اپنی مادہ کے حوالے سے غیرت اور حفاظت کے فدان ہوتے ہیں۔ قرآن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرماتا ہے، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے یعنی پاک ہے اس میں سے کھاؤ۔ حلال اور طیب یہ وہ دوہرا معیار ہے جو اسلام کھانے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ سور واضح خدائی حکم کی بنا پر حرام ہے اور اپنی بایولوجیکل فطرت کی بنا پر طیب بھی نہیں ہے۔ اس سوال کو اکثر ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اگر اللہ نے سور کو پیدا کیا ہے تو اسے حرام کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تخلیق اور اجازت دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ نے زہر، آگ اور وائرسز بھی بنائے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان انہیں کھائیں یا پی لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ماحول کو صاف کرے۔ تخلیق کے اس عظیم نظام میں اس کا ایک مقصد ہے، لیکن اس مقصد میں انسانوں کا اسے کھانا شامل نہیں ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیزیں خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ اسلامی فقہ میں ایک بنیادی اصول ہے، لا ضرار ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ۔ سور کے گوشت کی ممانعت اس ڈھانچے میں بالکل فٹ آتی ہے کیونکہ یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مزید یہ کہ سور کی ممانعت صرف اسلام تک محدود نہیں تھی۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سور تمہارے لیے ناپاک ہے، اس کا گوشت مت کھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات میں بھی یہی پابندی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا اصلی خدائی پیغام ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے کہ سور مومنوں کی خوراک نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں تک نازل ہونے والی ان وحیوں میں یہ تسلسل خود ایک معجزہ ہے کہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی خدا ہے۔ انسانی تاریخ کے زیادہ تر حصے میں جن کمیونٹیز نے اس خدائی پابندی پر عمل کیا انہیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا، اور وہ ایسے بیماریوں سے محفوظ رہے جن کی موجودگی کا انہیں علم تک نہیں تھا۔ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خدائی احکامات کے پیچھے حکمت کئی سطحوں پر کام کرتی ہے، جسمانی، روحانی، سماجی اور پیور سبمیشن کے لیول پر، جہاں مومن بس اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے تو وہ سور کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ اس کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ سور کھانے کی عادت کو مکمل ختم کر دیں گے اور اصل خدائی نظام کو بحال کریں گے۔ سور مذہبی گمراہی اور خدائی قانون کے ترک کرنے کی علامت سے جڑا ہے۔ آج جدید نیوٹریشن سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ پروسیسڈ پورک پروڈکٹس کا زیادہ استعمال کولوریکٹل کینسر کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے گروپ 1 کارسینوجن قرار دیا ہے۔ جو لوگ حلال خوراک پر چلتے ہیں ان میں ایسے کینسرز کی شرح کافی کم دیکھی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد اور قرآن کو بہترین علاج بتایا اور کھانے پینے میں ماڈریشن پر زور دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پیٹ کو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ ہر بار جب کسی مسلمان کو سور کا گوشت پیش کیا جاتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو اس لمحے میں اسے یاد آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی مرضی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسے تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن کا نام دیا۔ اللہ جب کسی چیز سے منع فرماتا ہے تو اس کے بدلے بہتر چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ بیف، مٹن، مرغی، مچھلی اور دالوں میں وہ سب غذائیت ہے جو انسان کو چاہیے۔ سور کی ممانعت اسلام محدود سخاوت میں ایک بہت ہی چھوٹا اور مقصد والا ایکسیپشن ہے۔ جنگلات میں جنگلی سور مٹی کی ہواداری اور بیج پھیلانے کا کام کرتے ہیں جو ان کا ماحولیاتی کردار ہے۔ قرآن نے بڑی حکمت سے سور کا گوشت کہا ہے، خود سور کے وجود کو برا نہیں کہا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی فطرت کے بھی مطابق ہے جو انسان کو نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے۔ آخر میں یہ توکل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے احکامات کے پیچھے ایسی وجوہات ہیں جو ہماری محدود عقل سے باہر ہے۔ مومن اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے، سائنس اسے ثابت کر رہی ہے اور اس کی اپنی فطرت اسے مانتی ہے۔ یہ سوال کہ اللہ نے سور کیوں پیدا کیا جبکہ وہ اسلام میں حرام ہے، دراصل حکمت کے عظیم دروازے کھولتا ہے۔
सूअर को एक मकसद के साथ पैदा किया गया, इसे रहमत के साथ हराम किया गया और इस पर हिकमत के साथ पाबंदी लगाई गई। अल्लाह हमें हिकमत अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी हिदायत की गहराई के लिए खोल दे और हमें उन लोगों में से बनाए जो अल्लाह का हुक्म सुनते हैं और इताअत करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।